دیکھو ہمارے ہاں نا موضوع من گھڑت حدیثوں کا بڑا رواج ہے بر صغیر میں، خطیبوں میں، عربوں میں ایک اچھی کوالٹی ہے کہ وہ احادیث میں صحیح اور ضعیف میں فرق کر کے بیان کرتے ہیں. لیکن دین کا جو رجحان عوام میں، نوجوانوں میں، آپ کو بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو ملے گا وہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. بہت زیادہ لوگوں میں دین سے، اللہ کے نبی سے، قرآن سے محبت ہے. تو اسی میں جو موضوع روایتیں ان میں کہ بھائی رجب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. ہمیں نہیں، معراج ثابت ہے لیکن کب ہوئی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. پھر یہاں ایک مسئلہ یہ کھڑا آج کل کچھ مذہبی اسکالرز نے کر دیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ خواب تھا. ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اطہر کے ساتھ جاگتی حالت میں پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا آپ کو، وہاں آپ نے تمام پیغمبروں کی امامت کی ہے. کتنا بڑا مقام اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تمام پیغمبروں کو. اور حدیث میں آتا ہے جب آپ گئے ہیں نا تو سب کھڑے ہوئے تھے نماز کے انتظار میں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس میں یہ حکمت بیان کی ہے کہ آپ سب سے آخر میں آئے لیکن آپ کا مقام سب سے بلند. تو اللہ نے صرف یہ بات بتانا کافی نہیں سمجھا. بعض دفعہ کوئی بات بتائی جائے تو دل میں بیٹھتی نہیں ہے، پریکٹیکلی عمل کروایا کہ پیغمبروں کو پیچھے صف میں رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا، تاکہ پریکٹیکلی یہ بتایا جا سکے کہ جس جگہ جس صف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو اس صف میں چاہے ابراہیم خلیل اللہ ہو، موسیٰ کلیم اللہ ہو، عیسیٰ روح اللہ ہو، امامت کا حق کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ پریکٹیکل کروایا گیا ہے تاکہ آپ کی فضیلت تمام پیغمبروں پر ثابت ہو جائے. اگر یہ خواب ہوتا نا تو قرآن یہ نہ کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. یہ قرآن نے سبحانہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ مادہ پرستوں کو یہ جو اشکال ہوتا ہے کہ اتنے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا کیسے ممکن ہے، تو اللہ نے بتا دیا سبحان الذی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، وہ عاجز نہیں ہے. اس کے ارادے کا نام ہونا ہے، وہ کن کہتا بھی نہیں ہے، کن کا ارادہ کرتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رات کو لے گیا، لیلن میں تنوین تقلیل کی، رات کے تھوڑے سے حصے میں چند سیکنڈوں میں ہوا ہے یہ کام. جس اللہ نے وقت کو بنایا ہے، وقت کی اکائیوں کو، وہ وقت کو روک سکتا ہے کہ نہیں سکتا ہے بھائی؟ وہ کسی کے حق میں وقت کو روک سکتا ہے. اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ٹائم کو روک دیا. تمام پیغمبروں سے آپ کی ملاقات ہوئی، تمام پیغمبروں کی آپ نے امامت کی، پھر وہاں سے آپ کو 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام. دیکھو برزخ میں تو سب کی سب سے ملاقات ہوگی برزخ میں تو سب کی ہوتی ہے، لیکن فضیلت اس ملاقات کو دی جاتی ہے جو اس دنیا میں ہو. کیا خیال ہے؟ آپ کسی کو بتا رہے ہو کہ جی میں فلاں ملک کے وزیر اعظم سے ملا ہوں، کہیں گے یار بڑا آدمی ہے، کہ خواب میں ملا ہوں. اب رہا بڑا آدمی ہے یا برزخ میں ملا ہوں مرنے کے بعد؟ تو بھائی مرنے کے بعد تو سب مل لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فضیلت دینی تھی کہ اللہ کے جتنے مقرب بندے اور مقرب پیغمبر ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی زیارت کروائی جائے، سب کی زیارت کروائی جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کا ہم پر بہت بڑا احسان. جب آپ معراج پہ گئے تو اللہ نے آپ کو کتنی نمازیں دیں؟ بولو 50. واپسی پہ ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امت آپ کی افورڈ بولو نہیں کر پائی. دیکھو اللہ نے دینی 5 ہی تھیں، لیکن اللہ بعض دفعہ کسی پروسیس سے گزار کے ایک کام کرتا ہے، سمجھتے ہیں نا؟ قرآن میں کتنے آیتیں ہیں، حکم نازل ہوا پھر اللہ نے منسوخ کر دیا. تو سوال پیدا ہو جب منسوخ ہی کرنا تھا تو وہی بھائی اللہ اپنی رحمت بھی تو دکھاتا ہے نا.
دیکھو قرآن میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب نبی سے تم نے ملاقات کرو گے تو پہلے کچھ رقم صدقہ کرو، پھر نبی سے میٹنگ کی تمہیں اجازت ہے. لیکن ابھی اس پر عمل ہوا نہیں اور قرآن نے کہا کہ نہیں ہم نے معاف کیا، بغیر صدقہ کیے بھی تم نبی سے ملاقات کر سکتے ہو. اس میں حکمت کیا ہوتی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اصل میں ہر شخص آ رہا ہوتا تھا، منافقین بھی آتے تھے، تو اللہ نے تھوڑا سی پابندیاں لگائیں کہ کچھ صدقہ کرو پھر جا کے ملو. لیکن اللہ نے وہ پابندی اٹھا دی. اٹھا اس لیے دی، یہ بتانے کے لیے کہ میں چاہتا تو یہی تھا لیکن میری رحمت ہے کہ تم پر نبی سے ملاقات بار نہ گزرے. تو یہ جبھی اللہ کی رحمت کا اظہار ہو سکتا ہے پہلے ایک دفعہ حکم دیا جائے پھر اس کو منسوخ کیا جائے. تو 50 نمازیں فرض کی گئیں، اللہ کے علم میں 5 ہی نمازیں تھیں، لیکن اللہ نے ایک طریقہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو بھی ثابت کرنا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ زیادہ ہیں، آپ کم، پھر 45 ہوئی، 40 ہوئی، 35 ہوئی، ہوتے ہوتے 5. اور کسی امت میں 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی ہیں. نمازیں سب سے زیادہ کسی امت میں 2 نمازیں تھی، کسی میں 3 نمازیں. 5 نمازوں کا صحرا کس کو ملا ہے؟ صرف اس امت کو ملا ہے. اور وہ ملا ہے، وہ آپشنل نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ آپشنل نہیں ہے، وہ پڑھنی پڑیں گی. اس کے بغیر آپ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے. اس معراج میں اور بہت کچھ دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے جسم کو کھرچ رہے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی عادت ہے ہر وقت فلاں بھی ایسا، فلاں بھی ایسا، وہ بھی ایسا، وہ بھی ایسا. کبھی منہ سے آپ ان کے مثبت بات سنیں گے ہی نہیں. گھروں میں لڑواتے ہیں، علاقوں کو لڑواتے ہیں. لوگ صحافی بھی کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ صحافی ایسے ہیں یوٹیوب پہ کبھی آپ ان کے منہ سے مثبت بات نہیں سنو گے ملک کے بارے میں. ہر وقت آپ کا منفی چہرہ آپ کو دکھاتے رہیں گے. اس سے آپ کے دل میں اسٹیٹ کی نفرت، قوم سے نفرت ایسا بھوسا بھر جاتا ہے نا انسان کے دماغ میں، وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ہی غلط ہے. ایسے صحافیوں کو بھی مت سنا کرو. دیکھو انسان جو سنتا ہے نا کھوپڑی اسی طرح ہونا سیٹ ہو جاتی ہے. ہر وقت غیبتیں 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 غیبتیں. معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک برتن میں اچھا فریش تازہ گوشت ہے اور ایک میں کیڑوں والا بدبو والا غلیظ اور گندا گوشت. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس اچھے خوشبودار گوشت کو چھوڑ کے کیڑوں والا سڑا ہوا گوشت، جب سڑ جائے کتنا گندا ہوتا ہے، اس سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. ان کو یہ سزا ہے کہ قیامت تک تم یہ کھاتے رہو گے سڑا ہوا گوشت. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ شادی شدہ لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس جاتے ہیں. آج شادی شدہ لوگوں میں بھی زنا کم نہیں ہے. جب ان سے کہتے ہیں ایک اور شادی کر لو تو موت آتی ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، کروڑ پتی ہیں، طوائفوں کے 5-5 لاکھ روپے باندھے ہوئے ہیں زنا کے، اور ایک طوائف نے 20 مردوں سے 4 لاکھ 5 لاکھ لے کے کروڑ پتی بن چکی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہماری سوسائٹی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے. ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے، اب کوئی شادی نہیں کر رہا اس سے، تو اس نے اسی کو دھندا بنا لیا اور کروڑوں پتی بن گئی ہے. وہ مالدار آدمی، اس کے لیے 2.5-3 لاکھ 4-5 لاکھ روپے کوئی مسئلہ نہیں ہے. رکھیل کی طرح وہ اس کو استعمال کرتا ہے. اس بے غیرت کو بولو نکاح کر لے تو موت آئے گی اس کو. سمجھ رہے؟ تو کیا آئے گی؟ موت. کہتے شادی کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. ابے تو 2.5-4-5 لاکھ روپے تو اجرت کے طور پہ دے سکتا ہے، تو کسی غریب لڑکی سے 2-2.5 لاکھ میں غریب 4 لڑکیاں پل سکتی ہیں آرام سے. لیکن نہیں، حرام کاری کا جب چسکا لگ جائے، اور عورت بھی یہ کر رہی ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. اور جب ہم دوسری شادی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی شادی کرتا رہتا ہے. بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے شادیوں کی. سمجھ رہے ہو؟ میں جو شادی یا تو مجھے رشتے چاہیے ہوتے ہیں نا، میں کر رہا ہوتا. جو سوسائٹی میں حالات جا کے دیکھو، لڑکیاں جب طلاق ہوتی ہیں نا، یا کنواری ہوں بڑی ہو جائیں نہیں ہو رہی، تو پھر جاب. پھر کیا ہوتا ہے؟ جاب. اور خدا کی قسم لڑکی کو حلال میں اتنا نہیں ملتا، اس کے لیے بڑی محنت چاہیے. حرام میں وہ تھوڑے میں بہت کما لیتی ہے، بہت
کم لڑکیاں ہیں جن میں تقوی خدا کا خوف ہو, انہوں نے اپنی عزتوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور پھر جنہوں نے اپنی عزتوں کو سنبھال کے رکھا ہوا, جب وہ ڈپریشن میں جاتی ہیں تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی ہیں. سائیکیٹرسٹ اگر دیندار ہو, نیک ہو, غیرت ہو تو اچھے مشورے دے گا, ورنہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ خود اس کو حرام کاری اور زنا کے مشورے دے رہا ہوتا ہے کہ اپنی فرسٹریشن کو آپ پوری کرو کسی مرد کے ذریعے, اور پھر وہ زنا میں لگتی ہے. کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہماری سوسائٹی پہ, کیونکہ زنا صرف اللہ کو ناپسند ہے, باقی تو یا جو اللہ کو مانتے ہیں. انہ کان فاحشۃ, قرآن کہہ رہا ہے زنا تھوڑی بے حیائی نہیں ہے, بہت بڑی بے حیائی ہے. لا تقربوا الزنا, زنا کرنا دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا. تمہارے رب نے تمہارے لیے 4 عورتیں حلال کر دی ہیں, 4, 1 نہیں 2 نہیں. سوسائٹی اس کو برا سمجھے گی, مگر گاڈ اور خدا اور اللہ تمہیں اس کی پرمیشن دے رہا ہے. ان عورتوں کو میں نے پیدا کیا, میں پرمیشن دے رہا ہوں. تبھی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی میں جتنی مخالفت ہوتی ہے اتنا مزہ ہے, خدا کی قسم, کیونکہ خدا کہہ رہا ہے میری طرف سے پرمیشن ہے. جمشید کہہ رہا ہے کیوں کر رہا ہے بھائی, ستار کہہ رہا ہے کیوں کر رہا ہے. تو جو کام اللہ نے اجازت دی اور سوسائٹی مخالفت کرے, اس کے کرنے کا مزہ ہی الگ ہے. میں جب کر رہا تھا تو میری یہی کیفیت تھی, سب خلاف تھے. میں کہتا یار اللہ نے اجازت دی ہے تو مجھے اللہ کی پرمیشن کے بغیر کے بعد مجھے کسی کی پرمیشن کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو کہتے تھے آپ یہ, میں نے کہا جتنا برا بلا کہو گے نا مجھے اور مزہ آ رہا ہے اس میں. جیسے عاملوں کو برا بلا کہنے میں مزہ آتا ہے, اس طرح دوسری شادی پہ جو تانے ملتے ہیں نا اس میں انجوائے کرو. ابھی کل ایک آ گیا بیچارہ دو کر کے نا, اتنا عجیب سا مجھے لگ رہا تھا مرنا جائے کہیں یرقان سے. عجیب حالت ہو گئی اس کی, تانے سن سن کے نا یہ ہو گیا. میں نے کہا انجوائے کر یار, سینہ کھول, ایسے گھوم, موسٹ وانٹیڈ اپنی بائک کے پیچھے لکھوا دے. میں نے کہا کمبخت زندگی میں ایک ہی دفعہ تو نے صحیح کام کیا ہے, مجھے نہیں پتا تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, زکات دیتا ہے کہ نہیں. ایک عورت کو ٹھکانہ دے دیا, حرام سے بچ گیا, ساری زندگی اس کی کفالت کرے گا, اس سے بڑی کیا نیکی ہو سکتی ہے. تو اب انجوائے کر تانوں کو. بولو اللہ کے لیے بھی تو تانے برداشت کرنا, یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی اللہ کے لیے. ہاں حقوق بھی پورے کرو, ایسا نہ ہو کہ وہ لٹکا دو جیسے چسکے لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو زنا بہت بری چیز ہے میرے بھائی, زنا اچھا کام بولو نہیں ہے. تو نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ معراج میں سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں پاکیزہ گوشت چھوڑ کے. تو جو بیوی کو چھوڑ کر طوائفوں کے پاس جاتا ہے, پہلے تو طوائف ایک بہت برا شعبہ تھا, آج کل ٹک ٹاکر لڑکیوں نے اس کو بھی ایک پروفیشن بنا دی ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. ایک ڈاکٹر, میں کلینک میں تھا تو ایک پیشنٹ آیا ڈاکٹر کے پاس, اس بیچارے کو کوئی مسئلہ ہوگا, تو ڈاکٹر نے کہا آپ اپنے پارٹنر کے پاس کتنی دفعہ جاتے ہیں. میں نے بعد میں ڈاکٹر سے پوچھا پارٹنر کیا ہوتا ہے, اس نے کہا پارٹنر جو بھی, میں نے کہا بیوی ہوتی ہے مسلمانوں میں, گدے گھوڑے نہیں ہے یہاں پہ. جو پارٹنر کیوں کہہ رہے ہو اس کو آپ, پارٹنر تو گرل فرینڈ بھی ہوتی ہے. وہی انگریزوں نے جو گند پھیلایا ہے وہی ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹروں کی زبان پہ بھی آ گیا ہے. ٹک ٹاکر اپنی گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, نیچے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ, ماشاء اللہ نہیں بولو بغیر تو ایک تو گدے گھوڑے والے کام کر رہے ہو. گدھے کا گدھی سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, گدھی گدھے کی بیوی ہوتی ہے, بولو فزیکل. گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے. آپ گھوڑا آپ کہہ سکتے ہو تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, نا تھوڑی دیر کا نہیں ہوتا. آپ کبھی گھوڑے کے ساتھ گھوڑی کھڑی ہوئی ہو, گھوڑی کو دور لے کے جاؤ, گھوڑا بھی پیچھے پیچھے آئے گا لازمی. مرغی کو دور لے کے جاؤ, مرغا بھی, اتنا ریلیشن مرغا مرغی میں بھی ہوتا ہے, گدھے گدھی میں بھی ہوتا ہے. گدھی کو ہٹاؤ گے گدھا پیچھے پیچھے آئے گا. گرل فرینڈ کو جہاں لے کے جاؤ گے بوائے فرینڈ پیچھے پیچھے آئے گا. تو اتنا ریلیشن تو گدھے گدھی میں, گھوڑا گھوڑی میں بھی ہوتا ہے, کتے اور کتیا میں بھی ہوتا ہے, جتنا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں ہے. فرق یہ ہے کہ کتے کتیا کے ساتھ شادی نہیں کرتا. مجھے تھوڑا سا ابیوزو لینگویج استعمال کرنے دو, یہ ہیں یہ بغیرت, اور اس کو کمبخت یہ چھپ کے منہ کالا کر رہے ہوتے ہیں نا. ہم برا نہیں کہتے ان کو, ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے, چھپ کے جو مرضی کرو, اللہ خود ہی انتقام لے لے گا. کمبختو تم یوٹیوب پہ ڈال رہے ہو اس کو بغیر تو اپنی گرل فرینڈ کو دکھا رہے ہو, اور اپنے آپ کو مسلمان بھی. یہ ہندو کرے یہ کام, ہم نے کبھی ہندو کو برا کہا؟ بولو. سکھوں کو کہا ہم نے, مسیحیوں کو کہا گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہا. میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں. گدھا گدھی کے ساتھ ریلیشن قائم کرتا ہے, گدھی گدھے کی بیوی نہیں ہوتی. تو جو ٹک ٹاکر بغیرت اپنی گرل فرینڈ کو دکھا رہا ہے نا میری گرل فرینڈ ہے, اس کو بولو کتے بلے والا کام کر رہا ہے تو, اور یہ تیرے ساتھ کتیا ہے, یہ تیرے ساتھ گدھی ہے, یہ تیرے ساتھ گھوڑی ہے. اس کتیا کو یہاں سے ہٹا, یہاں سے ہماری سوسائٹی کو خراب نہ کر. بچے یہ چیزیں دیکھتے ہیں وہ بھی خراب ہوں گے. اس پہ آواز اٹھایا کرو سوشل میڈیا پہ, ماشاء اللہ انشاءاللہ نہیں لکھا کرو, اور ایک گدھی کی تصویر بنا کے ڈال دو تیری گرل فرینڈ میں, اور اس میں کوئی فرق نہیں, اور ایک گدھا بھی ساتھ میں کھڑا کر دو.
وہ بھائی سوسائٹی سے اس کے خلاف بغاوت. دیکھو حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے, ہم تو کریں نا اپنی ذمہ داریاں پوری. اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چند کو چھوڑ کر, ان میں سے تو بہتوں کی گرل فرینڈز ہیں, وہ کہاں اس کے خلاف قانون سازی کریں گے؟ تو ہم نے خود اس کو سوسائٹی میں کنٹرول کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نبی نے معراج میں یہ چیزیں دیکھی ہیں, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں جل رہی ہیں اکٹھے, اور جب آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں وہ بھی اوپر جاتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے زانی ہیں, جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے نا اسی کے ساتھ برہنہ کر کے اللہ نے آگ میں ڈالا ہے. انگریزوں کی نظر میں زنا کوئی جرم نہیں ہے میرے بھائی, اسلام کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. یہ ہمیں معراج کی رات سے سبق ملتا ہے. آج ہم معراج کے واقعات تو بیان کر دیتے ہیں, بس ایک انجوائے کرتے ہیں ان واقعات کو, اس سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے, جو اللہ اپنے نبی کو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, قرآن کہہ رہا ہے ہم اپنے نبی کو نشانیاں دکھائیں گے. تو جو کچھ اللہ دکھا رہا ہے ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. تو اس لیے بچو زنا سے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سوسائٹی کو ایک پاکیزہ سوسائٹی بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.